السلام علیکم ناظرین، رابطہ پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان پرویز میر، پروگرام منیجر پریس مساصر اور سکریل علی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ ہم پانی کو کس طرح محفوظ بنا سکتے ہیں اور کس طرح اس کمی کو دور کر سکتے ہیں اور آلودگی سے بچا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تعاون میں ہے ترک پلاسٹ، جن کا کہنا ہے کہ صحت اچھی اور مستقبل محفوظ، یعنی کہ جب تک ہم پانی کو محفوظ نہیں بناتے ہیں تب تک ہماری صحت محفوظ نہیں رہ سکتی ہے۔ گلگت بلتستان میں بھی ترک پلاسٹ نے کام شروع کر لیا۔ ان کے بنائے ہوئے ٹینکس، پائپس اور دیگر سینیٹری کے سامان جو ہے گلگت مارکیٹ میں موجود ہے، جن کا جو ہے ہیڈ آفس خومر میں ہے۔ آپ یہاں سے رابطہ کر کے اپنے لیے ٹینکس اور دیگر پائپس لے سکتے ہیں۔ آج چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اور اس کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہمارے شہری، ہمارے عوام کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ سالم۔ ہاں سالم۔ سالم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، آپ صبح اٹھ کے منہ ہاتھ کس چیز سے دھوتے ہیں؟ صابن۔ پانی سے نہیں دھوتے؟ تو پانی کی کیا اہمیت ہے، آپ ہمیں بتائیں گے؟ پانی کیا ضرورت ہے؟ پانی ضروری ہے کیا زندگی کے لیے؟ ہاں۔ کیوں ضروری ہے؟ ہاتھ دھونے اور منہ دھونے اور پینے کے لیے نا۔ تو ہم اگر پانی کو گندا کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہماری صحت خراب ہو جائے گی نا، ہمارے پانی کی کمی واقع ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پانی کو گندا رکھنے چاہیے کہ صاف رکھنا چاہیے؟ صاف رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے اس پیارے سے بچے نے بہت اچھی بات کی کہ پانی ہماری زندگی میں اہم حیثیت رکھتی ہے۔ ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ہماری اس زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اور اگر ہم پانی کو محفوظ نہیں بناتے تو یقیناً جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے وہ مضر صحت ہوگا۔ تو ہمیں پانی کو محفوظ بنانا ہے۔ ہمارے ساتھ تعاون میں شامل ہے ترک پلاسٹ، ان کی طرف سے خوبصورت سا کیپ ہے جو حارث کو ہم پہنائیں گے، اور ان کے لیے خوبصورت سا ایک کیپ ان کے لیے ہے۔ بہت بہت شکریہ حارث، بڑی نوازش۔ تو ناظرین چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ باقی بچے اس بارے میں کیا اویئر ہیں کہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، ہم یہاں پر سٹی پارک میں آج آئے ہوئے ہیں اور ہم پانی کی اہمیت اور ضرورت اور اس کو آلودگی سے بچانے کے لیے جو پروگرام ہے وہ موضوع ہمارا بحث ہے۔ یہاں پر ہمارے جوان جو ہیں آج بیٹھے ہوئے ہیں اور دھوپ کے مزے لے رہے ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، فٹ بال کے بہترین پلیئر ہوا کرتے تھے، آج کل کیا کر رہے ہیں؟ بس بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں ہی، فارغ۔ جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ گلگت شہر جو ہے خاص طور پہ یہ ایریا پانی کی کمی کی وجہ سے کافی متاثر ہے، اور خاص طور پہ گلگت شہر جو ہم پانی کے منبع پہ بیٹھے ہیں لیکن ہمیں صاف پانی میسر نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صاف اور آلودگی سے محفوظ پانی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن ذرائع کا استعمال کرنا ہوگا؟ اور زیادہ ٹینکیاں بنانا ہوگا اوپر، پانی بہت زیادہ ہے، نہیں کم ہے، وہ آلودگی سے پاک ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں وہ جو اوپر جو ٹینکیاں بنی ہوئی ہیں؟ کچھ ہے، کچھ کرنا ہے اور بھی، اور زیادہ کچھ 4-5 اور بنانے ہیں۔ اگر 4-5 اور بنے ہیں نا تو جٹیال تک ہم پانی دے سکتے ہیں اس میں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ جٹیال میں اسی ٹینک سے پانی دیا جائے؟ پانی ہے نا، پانی ہے، سب کو ملنا چاہیے۔ اس کو خالی ہمیں مل کے اس ہم کیا کرتے ہیں سب کو؟ آپ دیکھیں کہ جو جتنی مضر صحت بیماریاں جو پھیل رہی ہیں، جو تحقیق کے مطابق جو گلگت شہر میں کینسر اور دیگر بیماریاں جو پھیل رہی ہیں ہیپاٹائٹس کی، وہ 75% آلودہ پانی کے استعمال سے پھیل رہی ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پائپیں جو ہمارے گھروں تک آ رہی ہیں وہ پائپیں جو ہیں ہمیں خالص پانی پہنچا رہے ہیں اور آلودہ پانی سے؟ نہیں، مینٹیننس صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے صاف پانی نہیں مل رہا ہے لوگوں کو۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ صفائی کا تو انتظام کرنا چاہیے نا، صفائی کا انتظام نہیں ہو رہا ہے۔ کون کرے گا وہ انتظام؟ ٹوٹل 45 بندے چاہیے شہر کو نا پانی دینے کے لیے، 45 تو 1200 بندے لگائے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اتنی فورس ہے، وہ کہاں ہے؟ ان کو لگانا چاہیے اس کام پر۔
تو ناظرین جیسے کہ عارف صاحب نے ایک خاص ایشو کی طرف بتا دیا کہ اگر 45 بندے ایمانداری سے اگر واسا میں کام کرتے ہیں تو یقیناً خالص اور صاف اور آلودگی سے پاک پانی شہریوں تک مل سکتا ہے، اور وہ جو موذی امراض کا شکار ہیں اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے تعاون میں ہے ترک پلاس، جن کا کہنا ہے کہ محفوظ زندگی محفوظ مستقبل، اور خاص طور پہ ان کے بنائے ہوئے ٹینکس اور پائپس یقیناً جو ہیں وہ جراثیم اور آلودگی سے پاک ہیں۔ اگر ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو یقیناً شہریوں کو گھر تک جو ہے صاف اور آلودگی سے پاک پانی مل سکتا ہے۔ ان کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو ہم عارف صاحب کو پیش کریں گے اور ان کو پہنائیں گے، بلکہ اپنے ہاتھ سے امید کریں گے کہ یہ جو ہے ہمارے اس پیغام کو، ہمارے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے اور لوگوں کو اویئر کریں گے کہ ہم نے صاف اور آلودہ پانی کس طرح حاصل کرنا ہے۔ عارف صاحب بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے سر آپ کا؟ شعیب ہمارے ساتھ، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ گلگت صحیح ہے یہاں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے نلکے سے جو پانی آ رہا ہے آپ کو بالکل صاف ستھرا حفظان صحت کے ان اصولوں کے مطابق مل رہا ہے؟ جی بالکل صاف ستھرا پانی آ رہا ہے ہمیں، جراثیم سے پاک؟ نہیں جراثیم سے پاک ہے ہمارے، کیونکہ کرگن نالے سے آتے ہیں، وہاں سے جڑی بوٹیوں سے کراس ہو کے، تو یہ پانی صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ لیکن اس میں جو ہے اس کے استعمال سے کہتے ہیں گردوں کی پتھری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور شہری جو ہر 10واں شہری اس وقت گردے کا مریض ہے وہ یہی پانی پی کے ہو رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ تحقیق غلط ہے؟ یہاں گلگت میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، البتہ پنجاب میں یا کہیں اور ہو سکتا ہے۔ یہ پانی تو بالکل ہم سمجھتے ہیں کلیئر ہے یہاں پہ، کیونکہ فلٹریشن پلانٹس بھی لگے ہوئے ہیں گلگت شہر میں تقریباً 60 سے ابو، تو وہاں بھی بہتر صاف ستھرا پانی مل رہا ہے لوگوں کو، عوام کو، تو اس وجہ سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاک اور صاف پانی مل رہا ہے۔ جی بالکل، بظاہر تو بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ جو نلکے سے جو پانی آ رہا ہے وہ بالکل شفاف ہے، لیکن اس میں موجود جو مختلف جراثیم جو موجود ہے اس کی جو لیبارٹری چیکنگ کے بعد جو تحقیق ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے نکاسی کا پانی بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو پائپیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں وہ کافی عرصے سے ہیں، 77 کے بعد جو ہے یہ پائپیں چینج نہیں ہوئی ہیں، اور جو نئے تحقیق کے مطابق جو پائپیں جو اس وقت لگائی گئی تھی اور وہ جو ان کے اندر زنگ بڑھ چکا ہے، ان سے جو کراس ہو کے جو پانی پہنچتا ہے وہ ہمارے گردوں کے لیے خاص اور مثانے کے لیے زہر قاتل، اور زیادہ تر جو کینسر کے مریض جو ہیں اس وقت جو زیر علاج ہیں وہ مثانے کے مریض ہیں، انڈر پراسٹیٹ کے مریض جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں گلگت میں اس وقت، اور ہمارے بھائی جو فرما رہے ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی ایک مشاہدہ ہے، لیکن تحقیق کے بعد جو ہے یہ بات عیاں ہو چکی کہ جو پانی ہم یوز کر رہے ہیں اس میں جو ہے یہ ذرات زیادہ موجود ہیں جو ہمارے مثانے اور ہمارے گردوں کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے۔ اور یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون میں شامل ہیں ترک پلاس، جن کا کہنا ہے کہ محفوظ زندگی محفوظ مستقبل، اور ان کے بنائے ہوئے ٹینکس اور پائپس جو ہے وہ جراثیم سے پاک ہے۔ ان کا دعویٰ ہے اگر وہ یہاں پر تنصیب کیا جاتا ہے تو یقیناً شہریوں کو جراثیم سے پاک پانی مل سکتا ہے۔ ان کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے، یہ ہم ہمارے اس بھائی کو پیش کریں گے اور امید کریں گے کہ یہ جو ہے ہمارے اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ السلام علیکم جناب، کیا نام ہے سر آپ کا؟ تحسین رضا۔ تحسین رضا صاحب، ہم یہاں دیکھ رہے تھے جب ہم عارف صاحب سے اور ہمارے دوسرے بھائی سے بات کر رہے تھے تو ان کی باتیں سن کے مسکرا رہے تھے۔ یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے عبور حاصل ہوگا، یہ سمجھتے ہوں گے کہ پانی کی کتنی ہماری زندگی میں اہمیت ہے۔ پانی جہاں پر ہے وہاں زندگی ہے، اور جہاں پر پانی نہیں ہے یقیناً وہاں پر زندگی نہیں ہے۔ اور گلگت شہر جو ہے دادی جواری نے جب آباد کیا تھا تو ناظرین 2 درجوں سے اس شہر کو آباد کیا تھا، اپر درجہ اور جو ہے لور درجہ، اور اسی سے جو ہے اس گلگت سونی کوٹ تک جو ہے اس کو پورا آباد کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب سونی کوٹ سے اوپر کی آبادی خومر، جٹیال، منور، سکور کی آبادیاں جب بنی تو اس کے لیے کوئی بھی پلاننگ نہیں کی گئی تھی۔ وہاں کے پانی کے نظام کو، اور خاص طور پہ کون داس جو ہمارے سامنے ہے، اس کے لیے پانی، بجلی کی پلاننگ اور آبادکاری کا کوئی منصوبہ بندی جو ہے کسی حکومت نے آج تک نہیں کی ہے دادی جواری کے بعد۔ اور یہ جو گلگت شہر جو آباد ہے یہ اسی ویژن، ہماری دادی جواری کی ویژن کو ہی ہم سلام اور سلوٹ پیش کرتے ہیں، جنہوں نے یہاں کے آباد کرنے کے لیے جو ایک نظام وضع کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ٹینکیاں بنی ہیں، وہاں سے پانی آ رہی ہیں، اور پانی جو ہے ہمارے شہریوں کو جراثیم سے پاک جو نہیں مل رہا ہے، جو ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے۔
ہمیں جو ہے اس پانی کو صاف پہنچانے کے لیے میں اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے شہریوں کو صاف اور آلودگی سے پاک پانی پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہے کینسر اور بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس اور جیسے امراض سے محفوظ رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا کہ آپ نے اس ایشو پہ جو گلگت بلتستان میں اسپیشلی سٹی میں زیادہ ہے پانی کا ایشو، اس پہ آپ نے آج ایک تھوڑی سی رپورٹ اپنے لیے بنوایا۔ یہ پانی جو اس وقت ہمیں سٹی میں میسر ہو رہا ہے یہ آگے سے کرگن نالے سے آتا ہے۔ کرگن نالے سے پانی کے لیے اوپر برمس میں ٹینکیاں بنائی گئی ہے 3، شاید 2 کہ 3 ہے، وہ مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ٹینکیاں بنائی گئی تھی 2015 تک۔ اس کے بعد ان ٹینکیوں کو ڈبل کرنا تھا اور مینٹیننس کے لیے جو لوگ مطلب ہر سال 2 سال بعد مطلب وہ لوگ امپلائیز لے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سسٹم نظام صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے، اسپیشلی سٹی میں۔ اب پچھلے دنوں ادھر ایک نئی پائپ لائن بچھائی گئی ہے HDP کے نام سے سٹی کے لیے، یہ آگے برمت سے لے کر یہ کلمہ چوک تک، تو اس سے شاید تھوڑا سا اس کا پریشر کم ہو، لیکن ہائیجین سسٹم کا جو پانی کے نظام، صفائی کا نظام ہے، اس کے حوالے سے گلگت میں پچھلے دنوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس کے مطابق اس وقت اسلام آباد نوری ہاسپٹل جہاں پر کینسر کا علاج ہو رہا ہے، اس میں زیادہ تر لوگ گلگت کے جا رہے ہیں۔ وہ ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا میں، اب شاید اس میں صداقت اتنی ہے، لیکن ایشو ہے پانی کا۔ بیسک اصل میں ہمارا پانی آ رہا ہے، نیچرل پانی ہے، لیکن اس کا پروسیس صحیح نہیں ہے، چاہے وہ ڈمپنگ کا ہو چاہے نیچے لوگوں تک ترسیل کا ہو۔ تو سب سے پہلے تو اس کا مطلب جو ڈمپنگ کا نظام ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے۔ اس کے بعد جو آگے پیچھے پہلے تو صرف سٹی کے لیے گیا تھا، اب یہیں پانی جٹیال تک جا رہا ہے، آگے کیا کہتے ہیں تو یہ کونڈاس تک جا رہا ہے، تو کمی بھی ہے، اور یہ ہے کہ نظام بھی جو صفائی کا نظام ہے اس کو بھی درست کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے اس بھائی نے، جیسا میں نے دیکھ کے ہی محسوس کیا تھا کہ ان کو اس پہ کافی انہوں نے سوچ بچار کر رکھا ہے۔ یقیناً جو ہے پانی جو ہے ہمارے پاس منرل ہے، یعنی کہ منرل یہ نیچرل ہمیں پانی مل رہا ہے، جیسے کہ ہمارے ایک اور بھائی نے بھی کہا کہ جڑی بوٹیوں سے کراس ہو کے پانی پہنچتا ہے، لیکن وہ جب پہنچتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ گرمیوں میں ہم خود جاتے ہیں کہ اسی چینل میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے نوجوان جا کر وہاں پر غسل کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، تیر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہاں پر ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ چینل جس سے ہمیں جو گریٹر واٹر سکیم جو بنی ہوئی ہے، جو ہمارے شہریوں کو پانی مہیا کرنے کے لیے، اس میں کم از کم غسل نہ کرے، تیراکی نہ کرے، سائڈ پہ کسی اور جگہ میں تیراکی کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہاں سے ہی پانی جو ہے ہمیں آلودہ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، گریٹر واٹر سکیم کے چینل سے ہی ہمیں جب ان ہوتا ہے تو وہ گندا آنا سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب برمز میں جاتے ہیں تو ہم نے وہاں سروے کیا تھا، وہاں پر کچرا اور گوبر ٹینکی کے اوپر تیل رہا ہوتا ہے، تو وہ سارا پانی جب پروسیس ہو گئی، جیسے کہ ڈمپنگ کا نظام بھی ہمارے پاس صاف نہیں ہے، بالکل آلودہ ہے، وہاں پر گوبر اور دیگر چیزیں، اور وہاں پر خواتین جو ہیں وہ کپڑے دھو کر اس کا پانی بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو وہ ہیپاٹائٹس کا مریض اور کینسر کے مریض ہونا لازمی ہے۔ ہمارے اس بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں ڈمپنگ کے ساتھ سرکولیشن کے نظام کو بھی جو ہے وہ ہائیجینک بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ شہریوں کو صاف پانی ملے۔ صاف تو پانی مل رہا ہے لیکن جراثیم سے پاک ملے۔ تو ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں تعاون حاصل ہمیں ہے ترک کلاس کا، جن کا کہنا ہے کہ محفوظ زندگی محفوظ مستقبل، ان کی طرف سے ایک خوبصورت سا کیپ ہے جو ہم اپنے اس بھائی کو گفٹ کریں گے، اور امید کریں گے کہ یہ پہن کے چلیں گے اور ہمارے اس پیغام کو جو ہے وہ دیگر شہریوں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ ہم سب مل کر، کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، پانی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر بچے کی ضرورت ہے، ہر بوڑھے کی ضرورت ہے، ہر ماں بہن کی ضرورت ہے، تو ہمیں ہائیجینک پانی ہر بندے کی ضرورت ہے، اور اس کو بنانے کے لیے ہم تمام شہریوں کو مل کر اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ہمیں صرف اور صرف گورنمنٹ پہ یا صوبائی حکومت یا انتظامیہ پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے، برمس سامنے ہمارے سامنے ہی ہے، ہم خود جا کے بھی ان ٹینکیوں کی صفائی کر سکتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں، ہم خود جا کے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں شہریوں کو بھی، معاشرے کو بھی زندہ ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ تو ناظرین آگے چلتے اور دیکھتے ہیں کہ باقی دوست اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش عارف صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جماعت خانہ بازار میں ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ دوست کس
इस बारे में क्या कुछ कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जनाब। करीम जान साहब हमारे साथ मौजूद है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरा मुल्क जो है पानी की अहमियत, इसको महफूज बनाने के लिए, इसको आलूदगी से पाक बनाने के लिए जो है वो मुहिम चला रहे हैं और डैम की ज़रूरत का जो है वो एहसास बेदार होते जा रहा है। लेकिन हम जो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पानी के मंबा पे बैठे हुए, लेकिन हमें भी जो है वो साफ़ और खालिस पानी हमें मैसर नहीं है। तो आप क्या समझते हैं बहैसियत एक शहरी, एक साफ़ और आलूदगी से पाक पानी हासिल करने के लिए आपको किन मराहिल से गुजरना पड़ता है? ये तो हुकूमतों का काम है कि वो इसके लिए प्लानिंग कर ले, शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर ले, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर ले। हमें तो पानी चाहिए, साफ़ पानी दिलवाना हुकूमत का काम है, सरकार का काम है कि वो उनको बुनियादी सहूलियात किस तरह फराहम कर लेता है। ठीक है, हम अपने तौर पे तो आवाम तो अपने तौर पे तो सफाई का ख्याल रखते हैं। ठीक है, हमें भी चाहिए, शहरियों को भी चाहिए कि पानी को आलूदा न करें, उसका सफाई का ख्याल रखें, कचरा उसमें न फेंके और जब इस्तेमाल कर ले उसको बॉयल करके इस्तेमाल कर ले और साफ़ जगहों से जो है ना पानी इस्तेमाल कर ले। ये उनका सेहत के लिए बेहतरी है। लेकिन ऊपर के सतह पे जो है ना आवाम को वो सहूलत दिलवाना ये हुकूमत का काम है। वो डैम बनाए, फिल्ट्रेशन का काम कर ले, उनको साफ़ पानी और सेहत का माहौल पैदा करना उसका काम है भाई। जी बिल्कुल, करीम खान साहब ने बहुत प्यारी बात की कि ये जो है जहाँ पर गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट करे और यहाँ पर आवाम का काम है, अवामुन्नास का, कि वो पानी इस्तेमाल करते वक्त बॉयल करके पिए, पानी को आलूदा और फ़िल्टर करके पीने की कोशिश करें ताकि हिफ़्ज़ान सेहत के इन उसूलों के मुताबिक जो है हम जो हैं वो पानी का हुसूल मुमकिन बना सके। हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं तुरुक प्लास, जिनका कहना है कि सेहतमंद ज़िंदगी महफूज मुस्तकबिल। उनकी तरफ से जो है मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान भर में जो है वो उनके बनाए हुए टैंक, पाइप और सैनिटरी के सामान जो है वो दस्तयाब हैं। उनका कहना है कि वो जो सामान बनाते हैं वो आलूदगी से पाक है, जरासीम से पाक है और उसमें जो पानी स्टोर किया जाता है या उसको इस्तेमाल किया जाता है उसके ज़रिए वो इंतहाई जो है सेहत के इन उसूलों के मुताबिक है। और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी अपने ऑफ़िस का आगाज़ किया है, जिनका ऑफ़िस जो है वो खोमर चौक में मौजूद है। वहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं और अपने पानी को महफूज करने के लिए, उसको इस्तेमाल में लाने के लिए महफूज तरीके से यकीनन तुरुक प्लास का कंपनी के बनाए हुए मसनूआत का इस्तेमाल करना होगा। तुरुक प्लास की तरफ से खूबसूरत सा केप है जो हम करीम खान भाई को पेश करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जो है अपने इस पैगाम को, अपने इस विजन को अपने हमसाये तक और इसी तरह चिराग से चिराग जलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। आइए हमारे एक करीबी दोस्त, मेरे जमाती इमरान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है सर आपके? सर खैरियत के साथ है। कैसा महसूस करते हैं आजकल जो है मौसम बहुत सर्द है, इसमें आप क्योंकि सिंगल कमीज़ में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बस ये क्या कहते हैं, क्या नाम है, ये दरख्त वगैरह है, इनकी पॉल्यूशन वगैरह ख़त्म होती है, इसलिए बर्फ़ सर्दी में थोड़ी ज़्यादा होती है इस वजह से। लेकिन आपने जो है बिल्कुल सिंगल कमीज नहीं, इस वक्त तो वो मौसम अभी गर्म हो रहा है इसलिए मतलब ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। अच्छा, आप मुझे क्या कहेंगे कि साफ़ पानी के हुसूल के लिए एक आम आदमी क्या कुछ कर रहा है आजकल? किस तरह साफ़ पानी का जो है आलूदगी से पाक पानी का हिफ़्ज़ान सेहत के इन उसूलों के मुताबिक अपने घर के लिए पानी हासिल करने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? बस ये जहाँ पे काम होता है वहाँ पे साथ उनका दे के हाथ बटा के मतलब उनके साथ मिल बैठ के काम करेंगे तो पानी से साफ पानी मतलब हासिल हो सकता है। वो किस किस्म का काम है, ज़रा वाज़े करें। अभी आगे नालों पे काम होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं, चक्कर के लिए जाते हैं, वहाँ पे कचरा वगैरह फेंकते हैं, वो कचरे से महफूज उनको पानी को बनाएंगे तो साफ पानी तो हमें मैसर हो सकता है। जी नाज़रीन, जैसा कि इमरान साहब ने जैसा कि कहा कि हम जो है जब सैर व सयाहत के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कागज़, रेपर नहर के किनारे, दरिया के किनारे इसी तरह फेंक देते हैं और वो आलूदगी जो है हम फैलाने का बाइस बनते हैं। अगर उस आलूदगी से हम अपने नहर को, अपने दरिया को महफूज रखते हैं तो यकीनन जो है हमारा शहर, हमारा जो इलाका है वो साफ़ और आलूदगी से पाक पानी पिएगा। आपके लिए हनीसारा टीवी और तुरुक प्लास की तरफ से ये खूबसूरत सा केप है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे साथ बातचीत किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम कोड़दास खेल की ग्राउंड में मौजूद है। यहाँ पर आपने कहीं जो है वो हमारे प्रोग्राम देखे होंगे। आज हमारा मौजू है साफ़ पानी, लेकिन यहाँ पर एक दोस्त हैं जो हमें कुछ सवालों के जवाब देने के लिए कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत वोकैबुलरी मौजूद है और मैं बहुत अबूर रखता हूँ शिनाज़ ज़बान के ऊपर। तो हम इस बाई से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि शिनाज़ ज़बान में बेलेट को क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या नाम है सर आपका?
मेहताब नाम है सर। मेहताब साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं चिला से ताल्लुक रखता चला हूँ। से। शिना बोलते हैं आप? जी जी। आपको कोई शक तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई शक नहीं है। अगर हम उर्दू में कुछ पूछें, आप शिना में बताएंगे कि जी जी उसको बताएंगे क्या सर। कहते हैं? बिलेट को शिना में क्या कहते हैं? बिलेट को? बिलेट को पट्टी। पट्टी तो उर्दू जबान का लफ्ज़ है। नहीं नहीं, बिलेट भी बोलते हैं, शिना में भी बिलेट बोलते हैं हम लोग। तो आप मुझे क्या आप समझते हैं कि आप दुरुस्त जवाब दे रहे हैं? जी आप दुरुस्त जवाब दे रहे हैं? जी, दुरुस्त जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि हमारे इस भाई का ताल्लुक चिलास से है, इनको बहुत ज़्यादा उबूर हासिल है शिना ज़बान के ऊपर, लेकिन इनके ऊपर कदीम मादूम होते हुए अल्फाज के ऊपर इनको कोई दस्तरस हासिल नहीं है। लेकिन हम अपने भाई का के इस हौसले की दाद देते हैं, क्योंकि इनके घर में जो है बुजुर्ग नहीं होंगे जिन्होंने इनको बताया होगा कि बिलेट को शिना में क्या कहते हैं। क्या आपके घर में कोई उम्र रसीदा फ़र्द है? जी बिल्कुल है। आप उनको देख के डर के भागते हैं कि उनके पास बैठ के उनके साथ बातचीत करते रहते हैं? बातचीत करते रहते हैं। क्या वजह है कि आपको उन्होंने नहीं बताया है? पता नहीं, आजकल के लोग बस ऐसे होते हैं। वो ऐसे हैं कि आप ऐसे हैं? हम ऐसे हैं। आपने पूछने की कोशिश नहीं जी की? जी बिल्कुल। तो यानी कि नाजरीन, जैसा कि हमारे शिना में एक मकोला है कि जो हमारे बुजुर्ग है जो है मफेर तू निर्देशुरा, इसका मतलब ये नहीं कि उनको टोकरी में बंद करना है, बल्कि उनको अपने करीब रखना है और उनसे बातचीत करना है। नाजरीन, आज हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन में शामिल है तुर्क प्लास बनाने वाले, जिनका कहना है कि पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए टैंक्स और जो पाइप्स है उनका इस्तेमाल अगर उनकी कंपनी का किया जाता है तो आपको जरासीम से पाक पानी मिल सकता है, जो हिफ़्ज़ान सेहत के इन उसूलों के मुताबिक बनाए गए हैं। पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने अपने काम का आगाज़ कर लिया। उनका हेड ऑफिस जो है खोमर में मौजूद है, वहाँ पर आप जाकर जो है एक हिफ़्ज़ान सेहत के इन उसूलों के मुताबिक जो सैनिटरी के सामान है वो आप ला सकते हैं और अपने घर को, अपने महल्ले को जो है वो जरासीम से पाक पानी मुहैया कर सकते हैं। आपके लिए हमारे तरफ से और हनी सारा टीवी की तरफ से एक खूबसूरत सा गिफ्ट है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमारे सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं दिया, यहाँ तक कि आपको पूरा यकीन था कि आप जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम? मेरा नाम इंजमामुल हक। माशाल्लाह, इंजमामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, गौर से देख रहे हैं कि नाम शेर रखने से बंदा शेर खान नहीं बन जाता है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप एक अच्छे प्लेयर ज़रूर बनेंगे। अब वैसे क्रिकेट में आपको दिलचस्पी है? नहीं, क्रिकेट नहीं, वॉलीबॉल खेलता हूँ और फुटबॉल खेलता हूँ। तो ये इंजमामुल हक क्यों नाम रखा? बस वैसे वो मतलब मेरे वालिद साहब क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, इसीलिए उन्होंने रखा है, मेरी शौक नहीं है। अच्छा, वो आपकी ये हालत देखकर, आपको देखकर जो है वो उनके जो उम्मीद थी वो टूट तो नहीं गई कि देखो जी मैंने अपने बेटे को इंजमामुल हक बनाना चाहा और वो नहीं, क्रिकेटर बनाने के लिए मेरा नाम नहीं रखा था, वो तो सिर्फ उसने नाम रखा था, मोहब्बत थी इंजमामुल हक क्रिकेटर से। अच्छा, उसको खराज हाँ, उसलिए नाम रखा है, बाकी मुझे क्रिकेटर बनाने का कोई मिशन मेरे वालिद का नहीं था। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप क्या इंजमामुल हक को पसंद करते हैं आप खुद भी? जी, मैं भी इंजमामुल हक को बहुत पहले जब वो क्रिकेट खेलते थे तब पसंद करते थे, अभी वो मंजर से स्क्रीन से हट गए, नए चेहरे आ गए, अभी क्रिकेटर नए नए दूसरे। चलिए, इंजमामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, आप गौर से देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान का इंजमामुल हक हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे और आज का हमारा मौजू है कि पानी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। क्या आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे? ये दुनिया में जितने भी तकरीबन 80% बीमारियाँ आप सबको पता है पानी की वजह से होती हैं। आजकल इस जदीद दौर में 2019 में पानी की बिल्कुल नाकिस, पूरी वर्ल्ड में 80% पानी भी नाकिस पाया जाता है। पूरी पाकिस्तान में तो नाकिस ही था, अब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इतने मतलब पहाड़ों के बीच भी हमें मतलब साफ़ पानी मुयसर नहीं है। ये हुकूमत को भी इसके खिलाफ एक इकदाम लेना चाहिए। हुकूमत को कोई टस से मस नहीं है और पानी का निज़ाम कोणदास और जुटियाल और तमाम पूरी गिलगित सिटी के अंदर दरहम बरहम है। हम वापड़ा और वाटर मैनेजमेंट और उनके हुक्म से मुतालिबा करते हैं कि यहाँ पानी का साफ़ तरीन इंतज़ाम किया जाए ताकि आवाम में बीमारी न फैली जाए और एक अच्छा पुरअमन और साफ़ सुथरा सेहतमंद माहौल हमें प्रोवाइड हो। जी नाजरीन, जैसे कि इंजमामुल हक साहब खुद रहायशी हैं, अल्लामा इकबाल टाउन जो हमारे पुराने नाम कोणदास के ये रहायशी है, यहाँ पर जो है साफ़ पानी मुहैया करने के लिए जो है बहुत इकदाम किए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत ने एक बहुत अच्छा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम भी बनाई हुई, लेकिन यहाँ के अंदरून कोणदास का अगर आप दौरा करें तो आप देखेंगे कि आगे टंकी से ज्वाइंट करके 200-300 मीटर लंबी जो है
ہر جو ہے وہ مکین نے اپنے گھر تک ایک جو ہے 1.5 انچ کی پائپ لائی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی جب اوپر سے نیچے پہنچ جائے تو 200-300 پائپیں جو ہے ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں پر لوگوں میں اتفاق بھی نہیں، اگر سب مل کر ایک ہی پائپ لا کر جو ہے اس سے اگر پانی لے لے تو اس میں جو ہے نکاسی کے جو اجزاء ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پانی بھی آپ لوگوں کو فل پریشر سے مل سکتا ہے۔ کیا مکینوں کے اندر یہ نااتفاقی کی وجہ سے بھی مسائل نہیں ہیں؟ اتفاقی کی بات نہیں ہے، یہ حکومت کو ہی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے۔ اس طرح کے رولز ریگولیشنز حکومت کو چاہیے کہ وہ وضع کرے، اس کے مطابق عوام اور وہ مکین تو چلتے ہیں، وہ تو ترستے ہیں پانی پینے کے لیے، پانی کے حصول کے لیے، لیکن حکومت کو ایسا قانون، ایسا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے جس سے مکینوں کے اندر ڈسٹریبیوشن صحیح ہو اور ایک اچھا پانی، صاف ستھرا پانی ان کو پرووائڈ ہو سکے۔ یعنی مکین جو ہے، معاشرہ جو ہے یہاں جو ہے بالکل مردہ رہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں کہتے ہیں آپ، یہ کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، معاشرے کو بھی ایک سوسائٹی تنظیم کچھ بنا کے آگے جا کے کام کرنا چاہیے، اور کر رہے ہیں۔ یہاں کی مطلب ایک سوسائٹی ہے، کون اس کی تنظیم ہے، وہ ہر مسئلے کے حل کے لیے ہر مطلب دفتر میں جاتی رہتی ہے، لیکن مطلب عوام کی اس سے نہیں ہوتا۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ مطلب مل کے کام کرے، صرف عوام کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عوام تو کام کر رہی ہے، عوام اپنے پیسہ دے کے ٹینکیاں خرید رہی ہے۔ ہمارے مہذب معاشرے میں جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ایک فارمولہ ہے وہ یہاں پر اپلائی ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں گے، وزٹ بھی کریں گے، دیکھیں گے کہ ہر اوپر ٹینکی سے نیچے تک ہر مکین نے الگ سے اپنے لیے 1.5 انچ کی ایک پائپ لائی ہوئی ہے، حالانکہ 2.5 انچ کی پائپ واسا والوں نے بچھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے خود ایک پائپ لگا کر اوپر سے لایا ہوا ہے، اور ہر بندے نے ایسا ہی کیا ہوتا ہے کہ ان کو ٹینکی سے براہ راست پریشر سے پانی ملے۔ اس انداز میں کم از کم میرے حساب کے مطابق 500 to 600 گھر جو ہیں وہ گورنمنٹ لیول کے آفیسرز کے ہیں، اور وہ ڈسٹریبیوشن میں ان کی بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ 2-3 پائپ لائنیں بچھاتے ہیں، اور یہ پیچھے جو ٹینکی کے اوپر جو گھر آپ کو نظر آتے ہوں گے، یہ پانی سپلائی کر کے دریا سے یا کسی پائپ لائن سے یا کسی اور چینل سے لے جاتے ہیں، جبکہ 2-3 لائنیں ادھر گھروں میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ آس پاس یہ سارے گھر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے اندر آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں، 2 یا 3 پائپ لائنیں لگی ہوں گی، اور جو پیچھے بیک وارڈ غریب لوگ ہیں ان کے پاس ایک پائپ لائن بھی موجود نہیں ہے۔ یہ حال ہے، ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ انضمام الحق بھائی ہمارے جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی لمحہ فکرے کی طرف جو ہے نظر دوڑائی ہے، ہماری توجہ دلائی ہے، ہمارے عوام کے، ہمارے ذمہ دار لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے کہ جو یہاں پر با اختیار ہیں ان کے گھروں میں 3 اسپیشل پانی کی لائنیں، پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بجلی کی اسپیشل لائنیں ہوتی ہیں، اب ہمیں ایک اور بھی بات مل رہی کہ یہاں پر لوگوں کے گھروں میں اسپیشل پانی کی لائنیں بھی موجود ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہم وہ اسپیشل کی لائنیں اگر منقطع کرتے ہیں تو وہ پانی ضرورت مندوں تک پہنچ سکتا ہے، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ غریب لوگ جن کو ایک پائپ کی لائن بھی دستیاب نہیں ہے، ان کا بھی حق برابر اس پہ بنتا ہے، ان کو بھی پانی ملنے چاہیے۔ ہم ذمہ دار اداروں سے رجوع کریں گے کہ وہ یہاں پر جس طرح آپریشن کر رہے ہیں اسپیشل لائنوں کا، بجلی کا، اسی طرح سے پانی کو جو ہے ان کا بھی آپریشن کیا جائے، تاکہ جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں وہ اس کی روک تھام ہو، اور جن کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے ان تک ان کا حق بھی پہنچے۔ ترک پلاس کی طرف سے خوبصورت سا کیپ ہم آپ کے گفٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے خود بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فارمولے کو یہاں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ جب تک معاشرہ زندہ نہیں ہوگا، حکومتیں یا دیگر ادارے کچھ نہیں کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آگے ہمارے دوست کیا سوچ رہے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جماعت خانہ بازار میں موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے بہت ہی عزیز دوست وجاہت صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جی وجاہت صاحب، آج کل آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ بس یہاں دکانداری اور کچھ نہیں پہ۔ آپ جو ہے جس دکان میں کام کرتے ہیں، یقیناً وہاں پانی کا تو استعمال آپ کرتے ہوں گے۔ جی جی بالکل۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ پانی آلودہ ہے کہ نہیں ہے، اس پہ آپ نے کچھ ہائیجینک ہے کہ نہیں ہے، اس بارے میں آپ نے سوچا ہے کبھی؟ نہیں نہیں بالکل نہیں۔ چپ کر کے آپ نے استعمال کیا، آلو اسی طرح دھو لیے، کبھی دھوئے بغیر بھی ڈال لیتے ہیں اس طرح؟ نہیں سر، ایسا دھو لیتے ہیں ویسے آلو شالو وغیرہ؟ بالکل دھو لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں استعمال کرتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ تو کیا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے حفظان صحت کے عین اصولوں کے مطابق اور ہائیجینک طریقے سے جو ہے اپنے پروڈکٹ جو آپ مارکیٹ میں لاتے ہیں ان کو نہیں لانے چاہیے؟ وہ تو لانا تو چاہیے،
تو کیا آج کل یہاں پر کوئی بھی اس پہ دھیان دے رہا ہے؟ نہیں بالکل نہیں دے رہے ہیں. دینے چاہیے. دینا چاہیے. جی ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وجاہت صاحب ایک سپورٹس مین بھی ہیں اور ہمارے معاشرے کے بہت ایک چلتے پھرتے پرزے بھی ہیں. اگر اس قسم کے لوگ ہی ہائیجینک جو ہے اس پر حفظان صحت کے ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اگر خیال نہیں رکھتے تو پھر لمحہ فکرہ ہوگا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وجاہت صاحب جو آئندہ جو ہے اس میں جو ہے جب وہ پروڈکٹ یوز کر رہے ہوں گے، بنا رہے ہوں گے، تو اس میں جو ہے ہائیجینک طریقے کو ہی اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کام کریں گے تاکہ عوام کو جو ہے وہ صحت کے ان اصولوں کے مطابق جو ہے وہ پروڈکٹ ملے اور وہ استعمال کر پائیں. انیسارہ ٹی وی اور ترک پلاس کی طرف سے یہ خوبصورت سا کیپ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ ہم نے صحت کے ان اصولوں کے مطابق جو ہے خود بھی زندگی گزارنی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایسے مواقع پیدا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت ہم جماعت خانہ بازار میں موجود ہے اور شیر محمد جو مارکیٹ اس میں موجود ہے اور اس وقت جو ہے ہم گیٹکو گیس کمپنی کے بالکل ان کے برانچ آفس میں موجود ہے. یہاں پر احتشام صاحب ہے، ان سے ہم کچھ بات چیت کریں گے. جی السلام علیکم. کیا حال ہے احتشام صاحب؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ آپ اس طرف آئیں گے ذرا. جی احتشام صاحب، آپ مجھے جیسا کہ ان کا موٹو ہے گیٹکو کا کہ سرسبز گلگت بلتستان، تو انہوں نے اپنے جو سلنڈر ہے ان کا کلر بھی جو ہے وہ سبز ہی رکھا ہوا. یقیناً جو ہے یہ ماحول دوست ہے. اگر ہم گیس کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا ماحول اچھا ہوگا اور ماحول اچھا ہوگا تو جنگلات کی کٹائی نہیں ہوگی. جنگلات ہوں گے تو پانی ہمارا جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور صاف رہے گا اور جو گلیشیئرز ہیں وہ ہم کم پگھلیں گے. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے؟ میر صاحب، بات تو آپ کی صحیح ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس وجہ سے جنگلات کی کتنی کم کٹائی ہوگی اتنی ہی ماحول کے لیے اچھی ہے اور ہمارے مطلب اس طرح ہے کہ معاشرے کے لیے اچھا ہوگا. سیلاب اور یہ دوسری تباہکاریوں سے بھی ہم بچ جائیں گے اور بہرحال اچھا ہے یہ قدم. جی ناظرین، جیسا کہ ہمارے احتشام صاحب کہہ رہے ہیں کہ گیس کا استعمال کرنے سے لکڑیوں کی کٹائی، جنگلات کی کٹائی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ایک عام آدمی صاف اور آلودگی سے پاک پانی حاصل کرنے کے لیے کن مراحل سے گزرتا ہے؟ آپ کے گھر کو آپ کس طرح صاف اور آلودگی سے پاک پانی پہنچاتے ہیں؟ ہم تو پانی ابال کر مطلب جو پینا چاہے، بہرحال جتنا مطلب اس طرح پانی کو ابال کر مطلب استعمال کیا جائے اتنی مطلب اس طرح صاف اور مطلب تندرستی کی ہے مطلب نشانی ہے. جی بالکل، احتشام صاحب نے جیسا کہا کہ اگر ہم ابال کر پانی پیتے ہیں تو اس میں موجود جراثیم کا خاتمہ ہوگا اور فلٹر کر کے پانی پینا ہے. اور اس کا سٹاک خصوصی طور پہ جو ہم چھتوں پہ جو ٹینکس رکھتے ہیں ان کی معیاری ہونے کی لازمی ضرورت ہے کیونکہ وہیں سے پانی ہمارے کچن تک پہنچتا ہے. تو ہمارے اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے ترک پلاس نے، جن کا کہنا ہے کہ صحت مند زندگی، محفوظ مستقبل. ترک پلاس نے جو ہے ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان میں بھی اپنے پروڈکٹس انٹروڈیوس کیے ہیں. ان کے بنائے ہوئے سینیٹری کے سامان، ان کے ٹینکس جو ہیں وہ قابل اعتماد ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جراثیم سے بالکل پاک ہے. اگر ان کا استعمال کیا جاتا ہے تو شہریوں کو، عوام کو جو ہے وہ عین حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق جو ہے سٹور پانی مل سکتا ہے. ان کی طرف سے اور انیسارہ ٹی وی کی طرف سے یہ خوبصورت سا کیپ اور یہ ایک لیٹر پیڈ جو ہے ان کی طرف سے خوبصورت سا گفٹ ہے جو آپ کو یاد دلاتا رہے گا آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کیا تھا. بہت بہت شکریہ احتشام صاحب. آپ جو ہے مجھے یہ بتائیں گے کہ آج کل جو ہے آپ کے گیس کے ریٹس کیا ہیں پر کے جی اور اس کے حساب سے کیا ہے؟ یہ پر کے جی تو ہم 180 کا بیچ رہے ہیں. جو ڈومیسٹک 11 کے جی سلنڈر ہے وہ 1800 اور 15 کے جی ہم بیچ رہے ہیں اس وقت 2290 اور 45 کے جی 6500. بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش. آئیے ناظرین، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ اس وقت گیس سلنڈر جو ہے قیمتیں خرید میں ہیں، سستے ہو چکے ہیں. آج سے کوئی 2 مہینہ پہلے جو ہے وہ 2600 تک جو ہے وہ 18 کے جی کا پہنچ چکا تھا، لیکن اب کم ہو چکا ہے. یہ خوشائن بات ہے. تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے دوست کیا سوچ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ آپ کا پورا نام؟ محمد ابراہیم. محمد ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ صاف اور آلودگی سے پاک پانی کے حصول کے لیے ابراہیم صاحب کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں صاف اور آلودگی سے پاک پانی کس طرح پہنچاتے ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پانی تو پورے گلگت بلتستان میں جو واٹر سپلائی گورنمنٹ جو فراہم کرتی ہے وہیں سے لوگ حاصل کرتے ہیں. صرف لیول پہ کوئی ایسا کوئی لاہ عمل ابھی تک کسی نے میرے خیال میں نے نہیں دیکھا ہے. آپ گھر میں جو سٹور کرتے ہو اس پہ توجہ نہیں دیتے کہ آپ کس چیز میں سٹور کر رہے ہیں, اور پھر بوائل پانی اور جراثیم سے پاک کرنے کے لیے, فلٹر کرنے کے لیے کوئی ایسا انتظام گھر میں نہیں کیا ہوا آپ نے؟ جی, فلٹر کے لیے نہیں ہے, جو نلکے میں آتا ہے وہ سارا یوز ہوتا ہے, اسی طرح استعمال کرتے ہیں. کبھی آپ نے کوئی کپڑا لگا کے وہ پانی صاف کر کے پینے کی کوشش کی ہے؟ بالکل کوشش کی ہے. بعض دفعہ آ جاتا ہے, تھوڑے وہ کچرا شامل ہو جاتا ہے, لیکن اس پہ توجہ نہیں دیا ہے کسی نے بھی. دینی چاہیے, ویسے دینی چاہیے بالکل. ابراہیم صاحب, جیسے کہ اس طرح جو ہمارے شہری ہیں وہ اگر اس طرف توجہ دیتے ہیں یقیناً ان کی صحت اچھی ہوگی. اور آج کل جو معدے کے امراض میں مبتلا جو زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہاسپٹل میں نظر آتے ہیں وہ کم ہوں گے. ہمارے اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے ترک پلاس نے, جن کا کہنا ہے کہ صحت مند زندگی محفوظ مستقبل. ان کا کہنا ہے کہ ان کے بنائے ہوئے ٹینکس اور سینیٹری کے سامان حفظان صحت کے عین اصولوں کے مطابق ہے. ہنی سارا ٹی وی اور ترک پلاس کی طرف سے ایک خوبصورت سا گفٹ جو ہے وہ ابراہیم صاحب کی ہم نظر کرتے ہیں, جو ان کو یاد دلاتا رہے گا کہ آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے کچھ بات چیت کی تھی. یہ کچھ گفٹ ہے آپ کے لیے جو ہنی سارا ٹی وی اور ترک پلاس کی طرف سے. بہت بہت شکریہ سر, بڑی نوازش, انشاءاللہ آپ سے بات چیت جاری رہے گی. آئیے ناظرین آگے چلتے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہم اپنے پیارے دوست اور گلگت بلتستان کے نامور شاعر, گلوکار اور شاپ ایسوسیشن کے جو ہے وہ چیئرمین ہمارے فوجی صاحب کے پاس, ذوالفقار فوجی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ذوالفقار صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ خیریت کے ساتھ؟ بالکل آپ کے دعائیں. بالکل, کیونکہ آپ گلگت بلتستان کے ہر ثقافتی پروگرام میں ہوتے ہیں اور یہاں کے رسم و رواج پہ آپ کو بہت زیادہ دسترس حاصل ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جو ہے وطن عزیز کی جو ہے وہ حفاظت اور اس پہ گزارا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو برفباری ہو رہی ہے, جو موسم خوشگوار سطح پہ جا رہا ہے, وہ ہمارے رسم و رواج, تہذیب و تمدن اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں ہنی سارا ٹی وی کا اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ سے بات کی. جب بھی گلگت میں ثقافتی پروگرام ہوں یا اس طرح کے ثقافتی ایونٹس ہو تو میر صاحب آپ کی جو ٹی وی ہنی سارا وہ پیش رہی ہے. آئندہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ بطور میزبان ہنی سارا کے ہیڈ آپ پیش ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے کہا ثقافت, تو ثقافت یہ شاپ پروگرام کا میں چیئرمین تھا. تو اس سال سردیوں میں اموات زیادہ ہو گئی اور 5-6 گھروں میں ہم نے یہ شاپ کی رسم ادا کی. باقی ہمارا پروگرام جو ہے اس کا 3 لوگوں نے, بڑے لوگوں نے امفری میں 0 پوائنٹ میں اس کا انعقاد کیا ہے. تو یہ فروری کے اینڈ میں ہمارا ایک شاندار پروگرام 0 پوائنٹ امفری میں ہوگا. تو تمام دوستوں سے آپ کے چینل کے ذریعے میری یہ گزارش ہے کہ ادھر بھرپور شرکت کریں. تو ابھی انتظار کرنا ہوگا لوگوں کو. جی بالکل, بہت اچھے, شاندار اور ثقافتی بہت ہی مایہ ناز قسم کے پروگرام کے لیے, کیونکہ آرگنائز ہمارے سینئر گلگت بلتستان کے فنکار ہیں, شاعر ہیں, ذوالفقار فوجی اور ان کی ٹیم نے کی ہوئی ہے 0 پوائنٹ پہ. یقیناً آپ لوگوں کو وہاں آنا ہوگا. لیکن ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ اس وقت یہ جو موسم ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے, کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ نقصان تو کوئی نہیں ہے, فی الحال سردی ہے, برف سے لوگ انجوائے کرتے ہیں. تو ہم زیادہ تر آج کل دکان بند کر کے انجوائے کے پیچھے پھرتے ہیں. تو برف ہمارے دہلیز پہ آ گیا ہے, تو دور جانا نہیں پڑتا ہے. اب آپ کا کیمرہ مین اپنا مسافر دارل گیا تھا, دارل میں بہت بڑی برف پڑی تھی, تصویروں میں ہم نے دیکھا. تو ادھر ہی بھی زیادہ برف تھی اس دفعہ. تو ہم نے بہت انجوائے کی اور آپ کی کمی محسوس ہو گئی. آپ نے کبھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا, نہیں آئے تو 4 چاند لگ جاتے. پھر بھی ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ میرے پاس آئے چل کر. تو ابھی آپ کے لیے میں چائے پلاتا ہوں, گرم چائے, پھر آپ نے جانا.
जी जुल्फ़िकार फ़ौजी साहब बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के जितने शोरा हैं इनके पास आके इनसे फैज़ हासिल करते हैं, अपने शेरी इस्तिलाहात की उनकी जो इस्लाह करवाते हैं, उनकी धुनें बनवाते हैं। और बहुत बड़ा हाथ है हमारे जुल्फ़िकार फ़ौजी का हमारे गिलगित बल्तिस्तान के आने वाले नए शोरा के कलाम में, गायकी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे इस प्रोग्राम के लिए ताउन किया है तुर्क प्लास ने, जिनका कहना है कि ज़िंदगी आसान और महफूज मुस्तकबिल, क्योंकि जो हम पाइप और जो टैंक्स इस्तेमाल करते हैं पानी के लिए वो हिफ़्ज़ान सेहत के इन उसूलों के मुताबिक नहीं होते हैं। मुल्क भर में जो है वो तुर्क प्लास ने जो है अपना काम जो शुरू किया था, जिसको सराहा जा रहा है, और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन हिफ़्ज़ान सेहत के इन उसूलों के मुताबिक है। अब उन्होंने गिलगित में भी अपने सर्विस का आगाज़ किया है। खोमर चौक में उनकी का हेड ऑफिस है, जहाँ से आप इन हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक जो है वो सैनिटरी के सामान ला सकते हैं। उनकी तरफ से एक खूबसूरत सा केप है जो हम अपने जुल्फ़िकार फ़ौजी वो इनको पेश करेंगे, और ये उनकी हिफ़्ज़ान सेहत के इन उसूलों के मुताबिक प्रोडक्ट ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। इसी पैगाम के साथ मुझे जुल्फ़िकार फ़ौजी, सकलेन अली और हमारे प्रोग्राम मैनेजर प्रेस मुसासिर को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।